سلیم صافی صاحب آپ بتائیے گا سر، کیا چیزیں ہیں اس میں جو بہتر بنائی جا سکتی ہیں، ضروری ہیں اور پھر اتفاق رائے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، قانون کو نہیں سمجھتا اور اس میں قانونی ماہرین کی بات ہی زیادہ وقت رکھتی ہے، لیکن میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے جب اپنے عدالتی نظام کو دیکھتا ہوں، میں نے کالج کے دنوں میں ایک کتاب پڑھی تھی ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید کی، پاکستان 21ویں صدی کی جانب، اور اس میں پہلی مرتبہ میں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر سنا تھا، اور اس وقت سے میں اس چیز کا قائل ہو گیا تھا کہ پاکستان میں سپریم کورٹ سے ہٹ کے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے۔ تو میں کالج کے زمانے سے ڈاکٹر فاروق خان کے جو دلائل تھے اس کی بنیاد پہ اس کا قائل ہو گیا تھا، اور درمیان میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ وہ مجھے اپنی رائے پہ نظر ثانی پہ مجبور کرے۔ مجھے اگر اس سے مضبوط دلائل مل جاتے تو میں اپنی رائے سے رجوع کر لیتا۔ پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی ایک طرف رکھ لیں کہ جس میں تمام پارٹیوں کا ان پٹ شامل ہے۔ اس وقت جو پارٹیاں مذاکرات کر رہی ہیں ان سب پارٹیوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو چارٹر آف ڈیموکریسی میں تسلیم کر لیا ہے۔ پھر میں ایک اور چیز جب عام آدمی کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کا 90% ٹائم وہ سیاسی کیسز میں ضائع ہوتا ہے، اور 10% ٹائم بھی وہ عام آدمی کے کیسز کو نہیں ملتا، اس لیے پینڈنسی بھی جمع ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، اس وقت اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہائی کورٹس بھی تقسیم ہیں اور ہمارے سپریم کورٹ بھی تقسیم ہیں، اور اس تقسیم کی بنیادی وجہ وہ سیاسی کیسوں کی سماعت ہے۔ تو سیاسی کیسوں کی سماعت سے اگر امریکی سپریم کورٹ جیسا ہمارا سپریم کورٹ بھی پولیٹیکل کیسز کو سننے میں تھوڑی سی رعایت سے کام لیتی اور خواہ ہر معاملے کو اپنے طرف نہ لاتی، تو پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ چلو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے۔ تو میں تو ذاتی طور پر اس چیز کا قائل ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے، اور جو پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہے اور پولیٹیکل کیسز ہے وہ اس کے پاس جانے چاہیے۔ ہاں، یہ انشور کرا دینا چاہیے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ سر لیکن ریما نے ابھی بولا کہ اختیارات پر اثر پڑ رہا ہے، بیسکلی سپریم کورٹ کو آپ نے ڈی فین کر لیا۔ نہیں پڑے گا صافی صاحب، سوری علینا، صافی صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ دلائل سے بہت متاثر ہوئے، وہ کیا دلائل تھے جب آپ نے کوئی تحریر جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر فاروق خان کی کتاب ہے جی، ان کی کیا دلائل تھے؟ کیا سب سے بڑی دلیل تو یہی تھی کہ ہمارے ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے کیسز ہمارے پاس پینڈنگ ہیں، جو پینڈنسی کا مسئلہ ہے وہ اس کا اگر کوئی اور طریقہ ہوگا وہ آپ جیسے آئینی ماہرین کو معلوم ہوگا۔ صافی صاحب اگر ہم if we can have a discussion اس پہ، don't you think صافی صاحب اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ ایک کورٹ آف اپیلز بنا دیں جو سپریم کورٹ کے ماتحت ہو، وہ صرف اپیل سنے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے اپنا ابھی جو اس کی جورسڈکشن ہے وہ برقرار رہے۔ دوسری بات دیکھیں، جسٹس عطر من اللہ صاحب شاید جج بننے سے پہلے انہوں نے امریکی عدالتوں کی مثال دی تھی، یا شاید کسی فیصلے میں دی تھی کہ امریکی سپریم کورٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس پولیٹیکل کیسز کو نہ لایا جائے۔ اچھا، خود عطر من اللہ صاحب کتنی مرتبہ اپیل کر چکے ہیں سیاستدانوں سے کہ خدا کے لیے سیاسی کیسز کو ہمارے پاس نہ لائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سین وائسز ہیں سپریم کورٹ کے اندر وہ خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ تھا، پھر ایک اور نقصان اس کا، صافی صاحب ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں۔ جی، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو آپ کی بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بھی وہی جورسڈکشن ہے جو سپریم کورٹ کی اس وقت ہے؟ 184(3) وہی ہوتا ہے نا، اس کے باعث کیسز سپریم کورٹ سنتی ہے، تو وہی کیسز کیا گارنٹی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں سنے گا؟ یہ سپریم کورٹ تو اپنا کام کر سکے گا نا، جو لوگ جن کی اپیلوں کی سماعت سپریم کورٹ کے پاس ہوتی ہے اور وہ لوگ مر جاتے ہیں، وہ معاملہ تو نہیں ہوگا نا۔
سپریم کورٹ بٹ کچھ صافی تیزی صاحب یہ کیسے نہیں ہوگا؟ کیونکہ زیادہ تر سپریم کورٹ کی ابھی بھی جو پینڈنسی ہے وہ 90% والا فگر کہاں سے آپ کو ملا؟ کیونکہ یہ فیکٹس یہ نہیں دکھاتا کہ 90% 184(3) کے کیسز ہیں سپریم کورٹ کے پاس ان 60,000 پینڈنگ کیسز میں. آپ بتائیں کتنی پرسنٹیج ہے پولیٹیکل کیسز؟ بہت اسمال پرسنٹیج ہے 184(3) کی. زیادہ تر اپیلز ہی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آئین کہتا ہے سپریم کورٹ کچھ 7-8 کنڈیشنز دی ہوئی ہیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں جاتی، آپ کو لیو ٹو اپیل لینی ہوتی ہے. ہائی کورٹ کے پاس اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ جاتی ہے. کورٹ پہ سب کا اعتماد بھی ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ ان اختیارات کی وجہ سے ڈسپیوٹڈ بھی ہو گیا. آپ دیکھیں کہ جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر دیا گیا، انہوں نے ایگزیکٹو کے اختیارات اپنے ہاتھ پہ لینے شروع کر دیے، پارلیمنٹ کے اختیارات اپنے ہاتھ پہ لینے شروع کر دیے. اس کے بعد ثاقب نثار صاحب وہ کبھی ڈیم بنا رہے تھے، کبھی کیا کر رہے تھے، کبھی کیا کر رہے تھے، وہ ان اختیارات پولیٹیکل کیسز کی وجہ سے. آپ باقی ججز کو دیکھیں، اس وقت بھی آپ لیکن سر اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر یہ کیسز جاتے ہیں تو پھر وہ ہو جائے گا، کنٹروورشل ہو جائے گا، پولیٹیسائز ہو جائے گی. کیونکہ اختیار تو وہی ہے نا صافی صاحب. اگر آپ سب سے سپریم باڈی ہے وہ تو متنازع نہیں ہوگی نا، وہ تو عام آدمی کو انصاف دے سکے گی نا. سب سے سپریم تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی ہے ہم نے. یہ جو پروپوزلز ہیں اس کے مطابق کانسٹیٹیوشنل کورٹ سب سے آپ کی اعلیٰ ترین عدالت ہوگی، سپریم کورٹ تو نیچے رہے گی. میں نے اس کے شروع میں اپنی اس جنرل گفتگو کے شروع میں نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے، اس کو سپریم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں بٹ یہ دونوں چیزیں اکٹھا کیسے ہوں گی؟ کیونکہ اگر آپ نے آئین کی انٹرپریٹیشن، جو آپ کی مختلف پروونسز ہیں ان کے بیچ میں اگر کوئی ایشو آتا ہے اس کی وضاحت، آئین کی ایڈوائزری جورسڈکشن وہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دی، تو سپریم کورٹ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ مطلب یہ صرف اپیلز چلے گا. یہ ہاں پھر تو وہ آبویسلی ماتحت ہو جائے گی، اس تک محدود ہوگی. دوسرا آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں اسی شہرت کے ججز سپریم کورٹ ہی کے ججز ادھر بیٹھے ہوں گے، یا آپ اگر نہیں بیٹھے ہوں گے تو بٹھانے چاہیے سپریم کورٹ کے یا سرونگ یا ریٹائرڈ اچھی شہرت کے اور دوسری مہارت کے. کل اشتر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یہ معاملات اتنے ٹیکنیکل ہو چکے ہیں، جس طرح ہم اب جرنلسٹ ہو کے بھی عدالتی امور پہ ریما کی طرح بحث نہیں کر سکتے، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر خود عدالتی معاملات بھی اپنے اندر بہت زیادہ وہ اسپیشلائزڈ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں وہ کلام میں یہ تقسیم ہے کہ یہ کرمنل کیسز کا اسپیشلسٹ ہے، یہ سیاسی کیسز کا اسپیشلسٹ ہے، یہ فلان کیسز کا اسپیشلسٹ. تو اس عدالت میں جو ججز آئیں گے وہ کم از کم سیاسی اور آئینی امور کے اسپیشلسٹ تو ہو جائیں گے نا. یہ تو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ بہتر بنایا جا سکتا ہے، بٹ ابھی بھی اختلاف ہے بنیادی ڈھانچے کے اوپر ہی کہ آیا آئینی کورٹس ہونی بھی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب کا بھی جانتے ہیں رائے کیا ہے اور مزید اس کو آگے بڑھائیں گے. حکومتی عدالتی پیکج پر ہم بات کر رہے ہیں، کہاں پر بہتری لائی جا سکتی ہے، کون سی چیزیں ضروری ہیں. بھٹی صاحب کیا رائے آپ کی؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے تو آج بہت بڑا دن ہے، عید میلاد النبی مبارک سب کو. اللہ تعالی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سوال سے پہلے میڈم شیخ، آپ کا ایک فکرہ مجھے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا کہ کل رات بھی بلاول بھٹو گئے مولانا صاحب کے پاس اور پھر سیکنڈ کے 60ویں حصے میں آپ نے فرمایا خود سے، یعنی اگر میں اس کو صحیح طرح سے پڑھ سن سکا ہوں تو بلاول بھٹو گئے اور خود گئے. اچھا، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بلاول بھٹو جاتے مگر خود نہ جاتے. چلو ٹھیک ہے سر، وہ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. ہاں اب میڈم شیخ سوال یہ ہے کہ کون سی ترامیم بہتر یا ضروری ہیں اور ان پر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے. میڈم شیخ میرا خیال ہے پہلے یہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ آئینی ترامیم ضروری بھی ہیں یا نہیں، اس وقت ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. پھر اگلا مرحلہ آئے گا کہ کون سی ترامیم کی ضرورت ہے، پھر اگلا مرحلہ آئے گا کہ ان ترامیم پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے. میڈم شیخ یہ پہلی بات، اس حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے جو جمہوریت کے دعوے آپ سارے لوگ کرتے ہیں، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے.
یہ جو پاکستان کی جمہوریت ہے، لیکن اس جمہوریت میں اس پارلیمنٹ کو یہ حق کی حاصل نہیں ہے کیونکہ اس کا مینڈیٹ مشکوک ہے، اور 24 کروڑ عوام کی نمائندہ 24 کروڑ عوام کی نمائندہ یہ کہنا چھوڑ دے خدا کے لیے، نہ لوگوں کو گمراہ کیا کرے. کون سی 24 کروڑ کی یہ نمائندہ ہے؟ اور پارلیمنٹ کا حق ہے آئین سازی، آئین تباہ کرنا حق نہیں ہے پارلیمنٹ کا. ڈاکٹر کا حق ہے، جیسے پہلے بھی بتایا تھا، کہ علاج کرنا، مریض مارنا نہیں ہے ڈاکٹر کا حق. وکیل کا حق ہے اس کا مدعی کا کیس، اپنے موکل کا کیس لڑنا، دوسرے کے ساتھ مل جانا نہیں ہے. دودھ والے کا حق ہے خالص دودھ دینا، تیزاب والا دودھ دینا نہیں ہے. دوسری بات میڈم شیخ، اگر یہ پارلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں، اگر جمہوریت سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، تو وائی ناٹ ڈیبیٹ؟ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ حکومتی ایم این ایز کو نہیں پتا، حکومتی سینیٹرز کو نہیں پتا، حکومتی اتحادیوں کو نہیں پتا، وزراء کو نہیں پتا کیا ترمیم ہونے والی ہے. کون سا اس ملک کا اتنا خفیہ کام ہو رہا ہے کہ یہ آپ سامنے لا رہے؟ مولانا صاحب ہر ایک کو چھیڑتے رہے، جو بھی آتا رہا، کہ ترمیم ہو کون سی رہی ہیں. مطلب مولانا صاحب کو نہیں پتا تھا اور آخری وقت تک نہیں پتا تھا. تیسری بات، پہلا مرحلہ کیا تھا؟ چیف جسٹس کی مدت جو ہے وہ 3 سال کر دی جائے. اس پر رولا پڑا، چیزیں اگینسٹ آئیں. دوسرا مرحلہ کیا ہوا کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے. سب کا بھلا، ہمارا مقصد بھی پورا. اس پر بھی چیزیں پڑی. تیسرا مرحلہ کیا آیا؟ ایک شوشہ چھوڑا گیا اس ملک میں. اچانک عوام، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں شہباز شریف نے دیکھا کہ سائلین جو ہے نا فائلیں لے کر کندھوں پر ڈال کر، اور ہر کوئی کہیں جا رہا ہے ایک اور عدالت ہوندی تو ساڈا مسئلہ حل ہو جاندہ. شہباز شریف صاحب نے اچانک شہباز شریف صاحب نے سنا کہ بھائی یہ تو ایک اور عدالت ہوندی نا تے رولا بڑا کم ٹھیک ہو جانا سی. اچانک ان کو کہیں شہباز شریف صاحب نے ڈائری الماری کھولی، اس میں میثاق جمہوریت ٹھک کر کے نیچے گر گیا کہ 2006 میں بھی ہم نے یہ پرومس کیا ہوا تھا. مطلب کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک عدالت بنا کر سارے آئینی، سارے سیاسی، ساری اپیلیں، ساری نظر ثانیاں قاضی صاحب اور ان کی عدالت دیکھے. سپریم کورٹ کرمنل، فوجداری اور چھوٹے موٹے کیس کرتی رہے اور بیٹھی رہے آرام سکون کے ساتھ. یعنی یہ کوئی اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ایک اور عدالت بنا کر سپریم کورٹ کے اوپر. اور جو حکومت، جو سیاستدان ہمارا سیشن جج نہیں لگا سکتا، اس کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جج لگائے بھی، ان پر مانیٹرنگ بھی کرے، اوپر جج کی پروموشن بھی کرے، چیف جسٹس بھی لگائے. اور پھر اچھا میڈم شیخ، یہ ایک خواہش اور بھی ہے اور جو اندر سے جا ہی نہیں رہی. جج بھی ہم لگائیں، جج کو چیف جسٹس بھی ہم بنائیں، جج کی مانیٹرنگ بھی ہم کریں. یہ میڈم شیخ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت، یہ صرف اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ صرف مولانا صاحب یا بلاول بھٹو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان، پوری قوم کا مسئلہ ہے. تماشا نہ بنائیں اس ملک کو. خواہشیں بدلیں، فکرہ ذرا غور کیجئے گا میڈم شیخ، خواہشیں بدلیں، آئین نہ بدلیں. اپنے ایجنڈوں میں ترمیم کریں، آئین میں ترمیم نہ کریں. اور خدا کے لیے یہ اس آزاد عدلیہ اگر یہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو اس کو آزاد ہونے دیں. اور یہ جو آپ وایا بھٹنڈا آ کر اس کو قید کرنا چاہتے ہیں وہ قید نہ کریں.